اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو آپ کو درس دے رہا ہوں اس میں کچھ نماز کا ذکر ہے، اور جو دین مکمل ہوا تو آپ کی وفات سے پہلے جو آپ نے صحابہ اکرام سے بیان کیا اس کا تھوڑا تذکرہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، اس آیت 30ویں پارے میں سورہ تکاثر کی آیت ہے۔ اس ترجمہ ہے، لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا۔ پھر اسی سپارے میں 30ویں سپارے میں سورہ ماعون ہے، الذین ھم عن صلاتہم ساہون، آیت نمبر 5 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ یہ تو اس کا ترجمہ تھا۔ خلاصے کے طور پہ یعنی وہ قضا کرتے ہیں نماز کو اور تنگ وقت میں پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ پہلے وہ اپنے دنیاوی کام کو سیدھا کرتے ہیں، پھر اگر وقت ملے تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ یہ قرآن پاک میں اس کی سخت وعید آئی ہے کہ جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ لیکن لوگ جو ہے نا وہ دنیاوی کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے، نماز کا اللہ مالک ہے۔ درس کا جو اگلا حصہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا کہ ترجمہ ہے، اے مسلمانوں، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہ آیت 9 ذوالحجہ 10 ہجری میں میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے کے بعد 3 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کامل اور اکمل دین امت کو سپرد کر کے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور امت کو وصیت فرما گئے، میں تمہارے اندر ایسی 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ یہ بحیقی سے بھی اس کا حوالہ ہے، اور اسی ضمن میں ارزبان بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور مؤثر نصیحت فرمائی۔ واز سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ واز تو اب ایسا ہے کہ جیسے کسی رخصت کرنے والے کا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خاص وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی جائز بات سننا اور ماننا، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی ہو، اور میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا وہ سخت اختلاف دیکھے گا۔ اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑے رہنا، اور دین کے اندر نئے نئے کاموں اور طریقوں سے بچنا۔
یہ سنن ابی داؤد سے بھی اس کا حوالہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، وقت پر نماز ادا کرے، رکوع سجود، یہ وقت پر نماز ادا کرنے کے بارے میں قرآن پاک کی ایک باقاعدہ صورت بھی ہے۔ لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یہ عموماً دیکھا گیا ہے۔ وہ نماز کو ہلکا سمجھ کر کہ پہلے ہم اپنا بچے جیسے اکیڈمی جاتے ہیں اور گھروں میں لوگ مصروف ہوتے ہیں کاموں میں کہ اس کام کو وہ مکمل، حالانکہ جب اذان کی آواز آ جائے تو اس کا ترجمہ بغور اگر بندہ سنے تو دنیا کو چاہیے کہ اپنے کام کو چھوڑ دے اور اس کو موقوف کر کے نماز کی طرف آئے۔ میں آنے والے درسوں میں نماز اذان کا جو مفہوم ہے، اس کا جو ہے اذان کا، اس کا ترجمہ اور خلاصے کے ساتھ پیش کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اذان ایک فارمیلٹی نہیں ہے۔ یہ مؤذن اذان دیتا ہے لیکن صدا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وقت پر نماز ادا کرے، رکوع سجود خشوع کا اہتمام کرے، تو اس میں انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے، مطلب کہ اپنی مرضی سے سارا کام کرے، تو اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے معاف کرے، چاہے تو اسے عذاب دے۔ یہ سنن ابی داؤد ابی بن جان سے بھی اس کی روایت ہے۔ نمبر 2، نماز کی ادائیگی سے قبل کن عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کی قبولیت کا انحصار نیت پر ہوتا ہے، اور یہ 3 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، عقیدہ کی درستگی، نمبر 2، نیت کی درستگی، نمبر 3، عمل کی درستگی۔ ان میں سے کسی ایک میں خلل واقع ہونے سے سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مزید تفصیل کے لیے مطالعہ کرنا چاہیں تو تجدید ایمان کا مطالعہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، میرے اہل خانہ کو، امت محمدیہ کو یہ جو بھی بتایا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی، اور پچھلے معاملات کو بھول کر اب نماز کو اولیت وقت میں اور مقررہ وقت میں ادا کریں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مرد کے لیے گھر میں نماز جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لوگوں کو معلوم بھی ہے۔ آپ نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی مصلی کی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور ان گھروں میں جاؤں جہاں کہ مرد گھر میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن مجھے، اور ان گھروں کو میں آگ لگا دوں اپنے ہاتھوں سے، لیکن مجھے ڈر خواتین اور بچوں کا ہے جو گھروں میں ہوتی ہیں۔ تو اس کے باوجود جو ہے نا 2 قدم پہ 4 قدم دنیا کے کاموں کے لیے مارکیٹوں کے 10 چکر لگاتے ہیں۔ جب اللہ کی صدا آ جائے کہیں گے اچھا جی پڑھ لیں گے، اور پھر گھروں میں پڑھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ گھر میں نماز پڑھنے سے افضل جو ہے مسجد میں اگر بندہ نماز پڑھے گا تو 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔